رفیع بلتی صاحب مسلمان ہے سر آپ؟ بلٹی نہیں باطل باطل. جی باطل صاحب جی سر آپ مسلمان ہیں آپ؟ جی مسلمان ہوں. مسلمان ہیں آپ سر ذرا پہلی دفعہ آئے ہمارے جی چینل پہ؟ ہاں جی سر. میں نے کہا سر میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ آپ کے چینل پہ تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں. ساحل بھائی کی اوکے شروعات کے ٹائم پہ آیا تھا بہت پہلے. بہترین سر. میرے چینل کا ایک اصول ہے جو فرسٹ ٹائم آتا ہے نا سر اس کو آیت الکرسی یا اتحیات سنانی پڑتی ہے تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے. تو کیا آپ سنا سکتے ہیں پلیز؟ جی سن لیجیے آپ سن لیجیے. جی سر سنا دیجیے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جی سر حکم کیجیے سر. آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے. ابھی میں ایک ساحل بھائی کی جھوٹ پہ بات کرنے آیا تھا. ساحل بھائی نے ایک جھوٹ ساحل بولا بھائی تھا ابھی ٹی وی پہ موجود بیٹھ نہیں ہے. کے. ابھی ساحل بھائی موجود نہیں ہے. آپ بیک اسٹیج میں یا تو ان کا انتظار کر لیں, وہ 20 منٹ تک آ جائیں گے. ایڈم میرے بھائی ساتھ لیکن بات آپ بھی کرنی ہے تو تو ان کے بتائیے. ساتھ ایڈم بھائی آپ بھی تو ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہو, آپ ان کو سپورٹ کرتے ہو, تو سر آپ ان اگر کے جھوٹ کو اگر سننا نہیں چاہو گے؟ اگر میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا تو مجھے کیسے پتا ہوگا انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں, ساحل بھائی نے ایک اور بات بولی تھی. چلیے میں ان کیا کی وہ میرے بات ہی بڑھا سامنے بولی دیتا تھی؟ ہوں. کیا وہ میرے سامنے بولی تھی؟ کیا میں اس وقت موجود تھا؟ نہیں, ابھی جو وہ کوشچن اٹھا اوکے رہے ہیں پھر حضرت ایسا عائشہ کیجئے کے بارے. کہ جب وہ آ جائیں گے تو پھر بات کر لینا. مجھ سے میرے ساتھ بات کریں بغیر نہیں آپ ساحل بھائی کو بتائیے نا, انوالو کیے. آپ سے کس ٹاپک میں بات کرنی ہے؟ مجھے حضرت عائشہ کی ایج کے حساب بارے میں بات کرنی نہیں سر, ہے میرا کس آج ایشو کا میں بات؟ ٹاپک ہے کیا محمد انٹرسیڈ کرے گا آپ لوگوں کے لیے جنت میں داخل کرنے کے لیے آپ کو؟ جی بالکل. بالکل کرے گا. آپ مومن ہیں؟ یس مومن ہیں آپ؟ یس. محمد انٹرسیڈ کرے گا آپ کے لیے؟ نو. نو یس نو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو. انٹرسیٹ کا کیا مطلب ہوا میرے کو بتا دیجیے ذرا, میرے کو پتا شفاعت نہیں. شفاعت جی شفاعت تو کریں گے وہ. اس کو تبھی تو میں نے انٹرسیڈ یس کہتے ہیں نا بولا. انگریزی میں. جی اوکے محمد آپ کے لیے انٹرسیڈ کرے گا, اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ مطلب یہ میں کیسے بتاؤں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے تو کرے گا نہیں, آپ کے لیے کیسے کر لے گا؟ کیونکہ وہ لکھا ہے حدیثوں میں ہمارے لیے, وہ کیا لکھا ہے؟ آئیں گے کئی بار, شفاعت کریں گے. شفاعت کے بارے میں حدیث ہے باقاعدہ. اب جب حدیث پڑھیں گے تو ابھی تو نمبر یاد نہیں ہے, لیکن ہے ایسا بات ہے شفاعت کے بارے نہیں میں. وہ تو میں نے حدیث دکھا دی ہوئی ہے کہ ایک حدیث یہ ہے. یہ تو میں ہوں آلریڈی دکھا چکا ہوں کہ ایسی ایک حدیث موجود ہے. جی ٹھیک ہے تو بس وہی بیس ہے. اوکے. جی لیکن آپ یہ دیکھیں وہ نا جو کہ محمد کو قرآن میں کیا کہا ہوا ہے, ذرا اس کو پڑھیے گا. یہ ذرا پڑھیے گا, جی یہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ محمد آپ کو کسی بھی قسم کا فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے؟ ذرا پڑھیے گا. وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں لکھا ہے. اچھا وہ کسی اور کانٹیکس میں لکھا ہے. جی کس کانٹیکس میں لکھا؟ obvious سی بات ہے, اللہ پاک فائدہ اور نقصان کا مالک ہے, وہی دے سکتے ہیں. ان کا کام تو ہدایت ارے دے تو پہنچانا تھا, انہوں نے ہدایت. انٹرسیڈ تو محمد ہی کرے گا نا. ارے شفاعت آپ سمجھتے نہیں ہو گیا, شفاعت ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہ بھی اللہ کی پرمیشن سے ہی شفاعت کریں گے, وہ جب اللہ پاک ان کو پرمیشن ارے دیں گے. بھائی پرمیشن دے گا تو محمد شفاعت کرے گا نا. ہاں جی. اوکے تو یہ نا, یہ آخرت کی محمد بات نہیں شفاعت ہے کر نا, رہا ہے. یہ آخرت کی بات ہے. یہ آپ مجھے بتاؤ یہ آخرت کی بات ہے, تب میں اس چیز کو تسلیم بھی کروں کہ ہاں نہیں ہوگا, پھر اللہ پاک ہی جزا سزا دینے والا ہے. اگر یہ آخرت کی بات نہیں ہے, دنیا کی بات ہے, تو اس حساب تو سے یہ آخرت کی چیزیں. بات ہی ہے نا, اور کیا ہے؟ جی جی یہ آخرت کی بات ہی ہے, اور کیا ہے؟ نہیں آخرت کی بات نہیں ہے نا. کیا مطلب؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ جس ٹائم بولا جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ
کا کام ہے ہدایت پہنچانا، لوگوں کو ڈر اچھا سنانا، بات بتانا، بتا دی، اچھا سمپل. ہاں اوکے. چلیں ہدایت یہ لیں اللہ پکڑے چاہتے آخرت کی ہیں. بات، اس کو ہم جوڑتے ہیں آخرت کی بات سے. یہ لیں اگلی صورت آیت لیں، یہ لیں پکڑے. اب جڑ گیا، اب آخرت کی بات ہو گئی. I am not something original among the messenger, nor do I know what will be done to me or with you. نہ ہی مجھے پتا میرے ساتھ کیا ہوئے گا اور نہ ہی مجھے پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. I only follow which is revealed to me and I am clear warner. اب آپ نے وارنر کی بات کی، میں صرف ہدایت دینے والا وارنر دینے والا ہوں. محمد خود کہہ رہا ہے مجھے تو امب کا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہاری شفاعت امب کروں گا میں. یہاں گیپ کی یہ بات اب ہو رہی ہے نا، قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گیپ کا نہیں معلوم تھا، اللہ ارے کی وہی طرف تو سے کہہ جو رہے وحی ہیں، آتی تھی محمد کو یہ نہیں پتا تھا وہ جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا. جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے، یہ قرآن میں بھی ہے ایک کہ سن ہم ایک سن، آپ کے جو ابھی تم نے کہا محمد کو کچھ نہیں معلوم، اب تم کہہ رہے ہو محمد کو سب کچھ معلوم ہے. ذرا دوبارہ آپ سے سمجھیں گے. مجھے بتاؤ کیا محمد کو سب کچھ معلوم ہے یا محمد کو سب کچھ معلوم نہیں ہے؟ پہلے ذرا مجھے یہ دوبارہ سے کلیئر کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اللہ بتاتا تھا اتنا معلوم تھا. یہ کیا نہیں کی نہیں، بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ سب کچھ معلوم ہے کہ سب کچھ معلوم نہیں ہے؟ تم نے بھی کہا سب کچھ معلوم ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ معلوم میں سے مطلب کیا سمجھے آپ؟ سب کچھ معلوم سے کیا مطلب سمجھے آپ؟ سب کچھ کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ. لائک کیا تمہارے لیے سب کچھ کا مطلب کچھ کچھ ہوتا ہے؟ لائک سیریسلی کچھ یہ ایک بڑی اسٹوپڈ بات کر رہے ہو آپ. سب کچھ کا مطلب کچھ کچھ ہوتا ہے یا سب کچھ کا مطلب سب کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نے بولا ان کو کچھ دوستو نہیں معلوم تھا چھ تو میں نے ہزار اس تین وے میں سو بولا. بہتر لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی لوگوں، مجھے بتاؤ سب کچھ کا مطلب سب کچھ ہوتا ہے یا سب کچھ کا مطلب کچھ کچھ ہوتا ہے؟ لائک یہ تو کچھ کچھ ہوتا ہے، بولے گانا گانا یہاں شروع کر جس دیا یار آیت آپ کی نے تو. بات ہو رہی ہے ایڈم بھائی، یہاں جس آیت کی بات ہو رہی ہے وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے غیب کا نہیں پتا، اللہ پاک کو پتا ہے، اس چیز کا علم ہے یار یہ کس کہ میرے بندے نے ساتھ یہ کیا والی ہوگا. ٹرانسلیشن کی ہے اس کی کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے؟ ارے اس کا وہ مطلب کہہ رہا وہی، ہے اگر اب تفسیر دیکھو میں جاؤ گے. غیب کا علم نہیں، وہ کہہ رہا ہے نور ڈو آئی نو وٹ ول بی ڈن ود می، کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، جنم میں پھینکے گا جنت میں پھینکے گا میرے کو نہیں پتا، میں تمہارے لیے ککھ نہیں کر سکتا. نور کین آئی ڈو اینی تھنگ فار یو، میں تو وہی کرتا ہوں جو میرے اوپر ریویل ہوتا ہے. محمد تو یہاں پہ تم لوگوں کو کلیئر باتیں بتا رہا ہے بھائی میرے کو امب کا نہیں پتا، میرے کو امب کا نہیں پتا، تو میرے کو امب کا نہیں پتا، میرے اوپر مت رہنا. ریویل کا تو مطلب وہی ہوا ہے نا، وہی گیپ کی خبر ہی تو ہوئی، وہی تو میں بول رہا ہوں جو ہاں نا، تو وہ ریویل کہہ رہا کرتا ہے ہے. میرے کو نہیں پتا، صرف اتنا ہی پتا جتنی میرے پہ وہی آتی ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جتنے ان کو وہی آتی ہے، جتنا ان کو بتایا جاتا ہے اتنا ہی ان کو تو پتا ہے. بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، کیا محمد کو پتا تھا جنت میں جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے یہاں پر. میں پوچھ رہا ہوں کیا محمد کو پتا تھا جنت میں جائے گا؟ اب اس کا میں کیسے آپ کو جواب دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا بھائی نہیں تھا؟ کیونکہ پتا ہے، قرآن کہہ لیکن رہا ہے کہ اس کو، کیونکہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. دیکھو قرآن اور حدیث، میری بات سنیں آپ، قرآن اور حدیث اس ذکر سے بھرے پڑے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچنے والے پہلے انسان ہوں گے. وہ بھی ایک اچھا بھرا پڑا ہے عورت تو جو یہ قرآن جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ. یہاں وہ کانٹیکس نہیں ہے نا ایڈم بھائی، آپ وہی وہی چیز ہے نا، کانٹیکس غلط ہے فہمی بھائی، میں تو وہی شکار ہو رہے. کانٹیکس ہے بھائی، وہی کانٹیکس ہے. پروف بھی کہ یہاں پہ وہ کانٹیکس نہیں ہے. تو کوئی تفسیر آپ مجھے ہندی میں پڑھواؤ، کچھ بتائیں تو مجھے پڑھواؤ جس سے تفسیر میرے کو پتہ کون سی، چلے. دیکھیں کون سی تفسیر آپ نے اس آیت کی پڑھی ہے ذرا مجھے بتائیں. اس آیت کی آپ نے خود کون سی تفسیر آج تک پڑھی ہے ذرا یہ بتا دیں پہلے. دیکھو اب میں ہوں فون سے سر جوائن ہوں میں تو میں نے جنرل نہیں کہا کہ آپ تفسیر دیں، میں نے کہا سر میں نے آپ سے ایک بات پوچھی ہے، اس کے لیے آپ کے فون کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ سے صرف پوچھا ہے آپ نے اس آیت کے لیے آج تک کون سی تفسیر خود پڑھی ہے؟ دیٹس مائی کوشچن. آپ نے، دوبارہ سے میں نے پوچھتا ہوں، آپ نے اس آیت کے لیے آج تک کون سی تفسیر خود پڑھی ہے ذرا مجھے یہ بتا دیں. ایڈم بھائی میں نے صرف ترجمے والا قرآن پڑھا ہے، لیکن تفسیر نہیں پڑھی، کیونکہ تفسیر اوکے، بہت ساری ہے. اگر آپ نے میں آپ کو تفسیر نہیں بتاتا ہوں. پڑھی ہے، اگر آپ نے جی، تفسیر نہیں پڑھی ہے تو آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہاں پہ بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک بولا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم کہ وہ جنت جائیں گے نہیں جائیں گے. میں نے اس کانٹیکسٹ میں بولا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ درجنوں اوکے آیات ہے، درجنوں حدیث ہیں ان کے جنتی ہونے کے. میں نے اتنی سی بات بولی، میں نے کوئی سر اس آپ کو بہت بڑے ایگزیجریٹ جھوٹے ہیں نہیں اور بہت بڑے مکار ہیں. آپ یہ لیں آ جائیں پڑھتے ہیں مل کے. کیا.
یعنی قیامت کے روز میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں نہیں جانتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک یہودی اور منافق بڑے خوش ہیں. انہوں نے کہا ہم اس نبی کیسے پیروی کریں جو جانتا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, اسے ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہی نہیں. لو جی, اگر یہ اپنی جانب سے نہ کہتے تو جس ذات نے اسے مبعوث کیا تھا وہ اسے ضرور بتا دیتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ آیت نازل ہوگی. لے سر, اب مجھے بتائیں, یہاں پہ اللہ یہی بول رہا ہے کہ قیامت کے دن محمد کے ساتھ کیا کیا جائے گا, محمد کو امب کا نہیں پتا. ایڈم بھائی اگر اس کی تفسیر اگر میں پوری پڑھوں پھر میں آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں تو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو, کیونکہ آپ نے ابھی آپ نے اپنا پورشن پڑھا ہے کہ انہوں نے نہیں سر, اعتراض میں نے کیا. القرطبی ایسے پڑھی ہے, تو القرطبی پڑھی ہے. جی میرے پاس اسلام 360 ہے, جیسے ہی میں اس پہ جاؤں گا نا تو یہاں سے ہٹ جائے گا, پرابلم نہیں ہے فون پہ سے. اوکے, آپ وہاں پہ کوئی جائیے اور ایشو جلیبی لے کے آئیے, میں آپ کی جلیبی کا ویٹ کروں گا. جائیں, نہیں ہیو اے نہیں, نائس ٹائم. جلیبی نہیں جواب ہوگا, اس جواب کو آپ ارے سر, سننا نہیں آپ کی چاہو گے جلیبی کیونکہ کا آپ کا ویٹ کروں ایجنڈا گا, نہیں چلے لیکن گا. میں نے آپ کو قرطبی دکھا دی ہے, اب آپ جلیبی لے آئیں, پھر میں آپ سے بات کروں گا. آپ کا جائیں, ایجنڈا نہیں ہیو چلے فن. گا. اچھا آپ حضرت عائشہ کے ایج کے لیے کچھ بات کر رہے تھے نا, میرے سے بھی تھوڑا رائے لے لیں آپ. حضرت عائشہ کی میں ایج اپنی رائے کتنی تھی تو جب رکھوں. محمد نے اس کے ساتھ سیکس کیا تھا؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, سر وہ سمپل بالغ تھی. کوشچن ہے, حضرت عائشہ کی ایج کتنی تھی جب محمد نے اس کے ساتھ سیکس کیا تھا؟ اس میں کانٹرڈکشن ہے, کچھ لوگ 9 بھی اوکے, بولتے مجھے کچھ لوگ 10 بھی کنٹراڈکشن بولتے دکھا ہیں. دیں. آپ مجھے کنٹراڈکشن دکھا دیں کہ اس چیز میں کنٹراڈکشن ہے. جائیں. بھائی جان جب آپ یوٹیوب پہ آئے بھی نہیں تھے نا 5-10 سر سال پہلے میں جب اس کے یوٹیوب اوپر 10 فکر ہو سال چکی 20 ہے. سال 50 سال 500 سال 100 سال 200 سال 1400 سال مجھے کنٹراڈکشن دکھا دیں. دیکھو میرا ماننا یہ ہے, میں آپ کو حدیث بھی سر دکھاؤں گا میرا ماننا جس یہ ہے میں کہ وہ. اگر آپ مجھے کنٹراڈکشن دکھا دیں تو بات ختم ہو جائے گی, مان لیں گے ارے آپ کی بات. ایڈم بھائی میں تو آپ سے اچھے سے بات کر رہا ہوں یار, بھائی آپ اتنا سر کیوں میں بھی ہائپر آپ ہو سے رہا ہو, اچھے سے بات تو بات کر کر رہا ہوں, میں لو. نے آپ کو چپیڑ ماری ہے؟ وہ کوئی نہیں بات نہیں نہیں, نا میں یہ ماری. کہہ رہا ہوں آپ سر کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کنٹراڈکشن سیاستہ کے اندر ہے ہی نہیں. پورا سیاستہ اچھا اس چیز کو 110% اگری کرتا ہے کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں. میری محمد نے بات تو 9 سن سال کی لیجیے. عمر میں عائشہ کو اپنے گھر لے جا کے شادی کا حق کے زوجیت ادا کیا. یہ لیکن بچے نہیں سیاستہ تھے, میں 120% کوئی کنٹراڈکشن نہیں. وہ بچی نہیں تھی, لیکن آپ بچی کا ذکر کر رہے ہیں نا, بچی نہیں تھی 9 وہ, سال میں آپ نے بچی خود. نہیں ہوتی, 9 سال کی جوان ہوتی ہے. نہیں نہیں, یہ اجماع امت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالغ ہو گئی تھی, ٹھیک 9 ہے. سال کی اور بالغ میرا یہ بچی, مان 9 سال کی بالغ بچی کے ساتھ حق کے زوجیت ادا کیا تھا. ارے سن تو لو میرا بھائی, آپ ایک جی حدیث دکھاتے تھے جس کے اندر وہ عورت اور ڈونکی اور وہ آ جانے کے بعد جو ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی تھی, اس میں حضرت عائشہ اپنے آپ کو وومن کنسیڈر کر رہی ہیں. انہوں نے کئی حدیثیں ایسے نہیں, وہ بیان کی اسی جس میں حدیث اپنے آپ میں کو وومن عائشہ مان. اپنے آپ کو وومن کنسیڈر نہیں کر رہی. اس حدیث سے سر ثابت ہو رہا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ ابھی وومن نہیں تھی. رادر اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اگر میں آپ کو اسی حدیث سے ثابت کر دوں, سنیں ذرا, اب یہاں پہ چیلنج سنیں, اگر میں اس حدیث سے ثابت کروں کہ عائشہ وومن نہیں تھی, آپ کیا کریں گے؟ ابھی یہاں پہ عائشہ کے بارے میں کہیں گے کہ محمد نے عائشہ کے ساتھ زیادتی کی. نہیں, کیونکہ میرا اور تو سن لیجئے مسئلہ, وہ سن ہی نہیں رہا آپ. نہیں نہیں, میں یہ کہہ مسئلہ رہا بعد ہوں میں سنوں گا نا, مسئلہ بعد میں سنوں گا. اب یہاں پہ مجھے بتائیں, اگر میں اسی حدیث سے ثابت کر دوں کہ عائشہ اس حدیث میں اپنے آپ کو نابالغ قرار دے رہی ہے, تو کیا آپ میرے ساتھ محمد کو برا کہیں گے کہ ہاں اس نے غلط کیا؟ بھیا آپ نے کتنی بار پڑھائی ہوئی, کتنی بار میں نے پڑھا ہے. اب آپ عربی کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر کے ایگزیجریٹ کریں یا مجھے مینوپولیٹ کرنا سر چاہیں میں تو میں وہ ایگزیجریٹ آپ تو نے کوئی ہی چیز پڑھا نہیں ہے. ہوتی. پہلی بات, ہاں, ایگزیجریٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, پہلی بات. بائی دا وے, میری ایک میں ویڈیو آپ ہے, سے یہ کہہ اس رہا کا ہوں وہ جو نام ہے واقعہ ہوا. عائشہ, سر اس کا نام ہے عائشہ ہیز ریچ دی ایج آف پیوبرٹی. یہ میری ایک ویڈیو ہے, اس کا نام ہے جی, عائشہ ہیز ریچ دی ایج آف پیوبرٹی. آئیے ارے میں آپ کو اور میں دونوں حدیث مل دوں کے, گا. سر آئیے آپ اور میں مل کے اس پہلے میری ویڈیو ایک کو, مین بات تو سن لیجیے بھائی, ایک مین بات تو سن لیجیے, اس کے بعد دکھائیے گا نا آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ ماننا ہے میرے بھائی, دیکھیے جہاں میجک ہوتا ہے نا, دیکھو لوجک سے تو ڈیبیٹ ہو چکی ہے زید پٹیل صاحب کی سر دلیل کے ساتھ. چینج نہیں کرے ٹاپک. آئیے, میرا الیاس صاحب کو چیلنج ہے کہ مجھے کتب الستہ کے اندر کوئی سی بھی صحیح حدیث دکھا دیجئے جہاں پہ لکھا ہو ایکسپلیسٹلی کہ اما عائشہ کو پیوبرٹی آ چکی ہوئی.
یہ چیلنج ان کے لیے تا قیامت رہے گا. لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتب الستہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ وہ کھیلا کرتی تھی گھڑیوں کے ساتھ، ڈالز کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں، اور اس وقت ان کی گرل فرینڈ یعنی کہ چھوٹی اور سہیلیاں بھی موجود ہوتی تھیں جو کھیلا کرتی تھی. When Allah Messenger used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے، کیونکہ حضور کی ہر بیوی کا اپنا اپنا گھر تھا، تو وہ چھپ جاتی تھیں. لیکن حضرت محمد ان بچیوں کو بلا لیتے تھے اور ان کے ساتھ انجوائے کرتے تھے، کھیل کھیلنا. اس حدیث کو فتح الباری میں ایکسپلین کیا گیا ہے. فتح الباری میں امام حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ playing with dolls and similar images is forbidden. کہ گھڑیوں کے ساتھ کھیلنا منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے. But it was allowed for Aisha. لیکن وہ حضرت عائشہ کے لیے، اما عائشہ کے لیے allowed تھا اس وقت. At that time. کیوں؟ As she was a little girl, not yet reached the age of puberty. کیا بات کر رہے ہیں بابا؟ کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹی بچی تھیں اور ان کو پیوبرٹی نہیں شروع ہوئی تھی، یعنی کہ ہیز آنا ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ماہواری آنا ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا. اس حدیث سے یہ بات تو 100% کلیئر ہو چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیوبرٹی کی ایج کو نہیں پہنچی تھی. الیاس صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیوبرٹی آ چکی تھی. یہ ہمارے پاس سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. یہ کہتی ہے the prayer is severed by a woman, a dog and a donkey. کہ نماز، یہ آپ کی والی حدیث اب آ گئی، یہی حدیث آپ مانگ رہے تھے. چیک دس آؤٹ. یہ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں اس سے کہ عائشہ کو پیوبرٹی نہیں آئی ہوئی تھی. سنیں، ٹوٹ جاتی ہے اگر آپ کے آگے کوئی عورت، کتا یا گدھا آ جائے. ایک اور ذرا تفصیلاً حدیث کو دیکھ لیتے ہیں سنن ابن ماجہ میں 951 کے اندر کہ پریئر ٹوٹ جاتی ہے ایک وومن، ایک عورت، کتے اور گدھے کی وجہ سے. آگے ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی 511 نمبر حدیث کے اندر ابو ہریرہ سے نریٹڈ ہے. The messenger of Allah said, a woman, an ass and a dog. یعنی کہ ایک عورت، ایک گدھا اور ایک کتا disrupts the prayer. نماز کو توڑ دیتا ہے. But something like the back of a saddle guards against it. لیکن اگر آپ نے اپنے سامنے کوئی سیڈل رکھ دیا ہے، یعنی جس کو آپ گدھوں کے اوپر رکھتے ہیں یا گھوڑوں کے اوپر رکھتے ہیں سواری کرنے کے لیے، تو اگر وہ سامنے موجود ہو تو پھر آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. ان احادیث کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کم از کم 1.5 فٹ کی چیز، 1.5 فٹ کی چیز، سیڈل 3 فٹ 1.5 فٹ کا بن جاتا ہے، جب تک وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کتا، گدھا یا عورت آ جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اسی سوری گائز کی ایک حدیث کے اندر دیکھتے ہیں ان احادیث کا جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ لگا تو انہوں نے کیا فرمایا ذرا دیکھیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں the things which annuls the prayer، وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں were mentioned before me. ان کو جب بتایا گیا حضرت عائشہ کو کہ ایک کتا، ایک گدھا اور ایک عورت نماز توڑ دیتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان شخص کو فرمایا کیا تم نے مجھے اور عورتوں کو گدھوں اور کتوں سے کمپیئر کر رہے ہو؟ گدھوں اور کتوں کی طرح سمجھا ہوا ہے؟ بائے اللہ، اللہ کی قسم، واللہ I saw the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم praying، نماز پڑھتے وقت، while I used to lie in the bed between him and the qibla، جس وقت میں ان کے اور قبلے کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی. جناب اس حدیث سے کچھ اتنا سمجھ نہیں آتا کہ شاید وہ زیادہ دور لیٹی ہوں، کیونکہ کچھ ہمارے علماء اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنے کی جگہ سے دور عورت ہوئے ایک خاص دوری کے اوپر تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. مجھے نہیں پتا الیاس صاحب شاید ان احادیث کو مانتے ہوں، لہٰذا الیاس صاحب کے لیے میں ایک اور حدیث لے آتا ہوں جن سے انہیں پتہ لگ جائے کہ حضرت عائشہ کتنی نزدیک لیٹی ہوئی ہوتی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 513. اس میں فرمایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف فرما رہی ہیں I used to sleep in front of Allah Messenger with my legs opposite to Qibla. قبلے کی مخالف سمت میں میری ٹانگیں ہوتی تھی اور میں نبی پاک کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. And whenever he prostrated، اور جب انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تھا، he pushed my feet، تو وہ میرے ٹانگوں کو دباتے تھے. And I withdraw them، اور میں انہیں پیچھے ہٹا لیتی تھی. اگر ہم عربی کو دیکھیں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑ لیتی تھی. جیسے ہی نبی پاک ان کی ٹانگوں کو دباتے تھے، پریس کرتے تھے، ہلاتے تھے، تو وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑ لیتی تھی. فقبت، وہ خود اپنی ٹانگوں کو پکڑ کے پیچھے کر لیتی تھی. اب آپ آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، ایک چھوٹی بچی آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، آپ سجدہ کرنے کے لیے نیچے جانے لگے ہیں، آپ کی سجدہ کرنے والی جگہ کے اوپر اس کے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، آپ نے سجدہ کرنے کے لیے نیچے گئے، حضور انہوں نے ان کے پاؤں کو دبایا، حضرت عائشہ نے اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ لیں، پیچھے کر لیں. اب یہود و نصارہ اور RSS کی سوچ تو شاید یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے فرج کو سجدہ کر رہے تھے، مگر نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی بچی ٹانگیں سکیڑے گی تو سجدے کے درمیان دونوں ٹانگوں کے بیچ والا حصہ ہی آئے گا. لیکن چلیں حضرت عائشہ شاید سائیڈ لے کے لیٹی ہو سکتی ہیں، تو پھر دوبر سامنے آ جائے گا، یا شاید اگر وہ ٹانگیں نچوڑیں گی تو دوبر بھی آ سکتا ہے اور فرج بھی آ سکتا ہے، دونوں ہی سوراخ سامنے آ سکتے ہیں. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟
अच्छा है मैं अंधा हूँ. لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ایک عورت کے فرج یا دبر کو سجدہ فرما رہے ہوں. لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ فرما رہے تھے. لیکن ابھی ہم نے احادیث مبارکہ کی روح سے دیکھا کہ اگر ایک عورت سامنے ہو یا گدا سامنے ہو یا کتا سامنے ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جبکہ حضرت عائشہ نے یہ والی بات بتا کے فرمایا کہ ہمیں گدوں یا کتوں سے کمپیئر مت کرو. تو حدیث سے مبارکہ میں جب اختلاف آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی حدیث ہے جو اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 949. یہ کہتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا the prayer is severed by a black dog، ایک کالے کتے سے، and a woman، اور ایک عورت سے، who has reached the age of menstruation، جو کہ ماہواری کی ایج کو پہنچ چکی ہے. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں اور نبی پاک ان کے پاؤں کو دبا کے ان کے پاؤں کو ہلانے کا کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ اپنے پاؤں کو پکڑ لیتی ہیں اور اپنے طرف گھسیٹ لیتی ہیں اور نبی پاک ان کے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں یا ان کے دبر یا فرج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس وقت حضرت عائشہ کی ان چیزوں کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ اس وقت ابھی میسچوریشن تک نہیں پہنچی تھیں، یعنی کہ ابھی حضرت عائشہ پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھیں. لیکن ہمارے پاس ملٹیپل احادیث ہیں صحیح بخاری سے لے کے ساری کی ساری، جو مگر کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہے سنن ابی داؤد کی حدیث 2121 کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ انٹرکورس کیا اور حق زوجیت ادا کیا جب وہ 9 سال کی تھی، اور اس وقت صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر میں لے کے آئے تھے. الیاس صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اور اب عائشہ 9 سال کی عمر میں پہنچ کر الحمدللہ بڑی ہو چکی تھی، پیوبرٹی آ چکی تھی. ٹھیک ہے, اب تو سچ بول دے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ حدیثیں کیا فرماتی ہیں. حضرت عائشہ لو جی، تو بھائی جان یہ جو آپ نے حدیث بولی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ ابھی پیوبرٹی کی ایج کو نہیں آئی ہوئی تھی. کیوں نہیں آئی ہوئی تھی؟ یہ پوری کی پوری میں نے آپ کو تقریباً 7-8 منٹ چلا کے دکھا دی ہیں. تو امید ہے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹا مل گیا ہوگا، کمپلیٹ پکچر مل گیا ہوگا. اگر ابھی بھی پکچر نہیں ملا تو مجھے بخاری کی 476 کھول سکتے ہیں. بخاری کی 476 لو جی، بخاری کی 476 جو میرے بھائی نے کہا ہے وہ پورا تو کرنا پڑے گا. بخاری 476 476 مانگ رہے ہیں نا سر جی؟ میرے بھائی نے جو بولا وہ تو اب دینا پڑے گا بھائی کو. یہ لے میرا ہی. ویسے میرا یہ ماننا تھا یہ معجزانہ طریقے سے وہ بالغ ہوئی تھی. معجزانہ گیا بھاڑ میں سر، میں نے آپ کو سارے ریفرنسز دیے. ہاں اللہ پاک نے دکھایا تھا نا انہیں سپنا. ہاں جی. the wife of prophet had seen my parents following Islam since the age of puberty. Yes. اور کب کی حدیث ہے یہ؟ There you go. Let me show you. Let me show you what it is. It doesn't say puberty. It doesn't say puberty. العاقل ابوی. میں نے اس کے اوپر 1000 دفعہ باتیں کی ہوئی ہیں. العاقل کا مطلب پیوبرٹی نہیں ہوتا. سنیں ذرا. پیوبرٹی کے لیے عربی کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ بھائی، میں نے یہ آپ کے پاس 3 حدیثیں ہیں sunnah.com میں جہاں پہ انہوں نے پیوبرٹی. ارے بھائی سن لو سر، سن لو. میں نے ارے بھائی سن لو، میں نے نہیں آتی اس جانے ہی نہیں ہے. سن لو میں نے جو ہے نا یہ بات آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے کہ سن 2020 میں sunnah.com نے 3 جگہ ٹرانسلیشن کی بونگیاں چینج کی تھیں، اور جہاں پہ 3 جگہ پہ، ایک جگہ پہ سحاق عائشہ ہنسی اور اس کو انہوں نے پیوبرٹی کر دیا، ایک جگہ پہ عاقل کو پیوبرٹی کیا. 3 جگہوں کے اوپر انہوں نے پیوبرٹی ڈالا ہے. یہ 2020 کے بعد ڈالا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. العاقل از نیور پیوبرٹی. دنیا کی کوئی بھی حدیث کھول لیں، ڈکشنری کھول لیں، العاقل پیوبرٹی نہیں ہوتا. اچھا صحیح میں سچ بول رہے ہو نا، جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ جی سر. اچھا مجھے یہ بتاؤ حدیث یہ جب کب آئی تھی، اس کے کتنے سال بعد حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی؟ آپ یہ تو بتا سکتے ہو؟ یہ حدیث کب آئی تھی؟ کوئی دنیا کا الو کا پٹھا بتا سکتا ہے آپ کو؟ نہیں، اس کے جب حضرت ابو بکر، یہ آیت کے حساب سے حدیثوں کا پتہ چلتا ہے. نہیں، آیت کے حساب سے چیک دس آؤٹ.
نہیں بتا ہمارے سکتے، علماء بتاتے ہیں آپ کو، نہیں بتا آپ کو سکتے، نہیں جھوٹ معلوم بولتے ہیں، ہوگا، نہیں جھوٹ بولتے لیکن علماء وہ بتا کہتے ہیں رہے کہ جب مجھے عقل اکل آ گئی تھی میں نے یس اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ اسلام میں دیکھا جب بھی مجھے جی عقل آئی. اصل میں عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب مجھے عقل آئی اور پتہ لگا کچھ چیزوں کا، چاہے وہ 5 سال ہو، چاہے وہ 4 سال ہو، چاہے وہ 6 سال ہو، جب سے میں اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہوں، جب مجھے عقل آئی اور میں اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہوں وہ اسلام میں ہی تھے. مجھے یہاں پہ پیوبرٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہی عقل آئی، شعور آیا، العاقل ہوئی. آپ مجھے بتائیے کیا آپ اپنے بچے کو 6 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ پڑھا دیتے ہیں؟ کیا 6 سال کی عمر میں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، آپ کے ماں باپ کے نہیں مسلمان ہیں؟ 8 سال کی عمر میں تو حفظ کر لیتا ہے یہاں مسلمان بچہ. الحمدللہ، کہاں پر ہو تھینک آپ یو کس سو دنیا ویری میں؟ بہترین. 8 سال کی عمر میں بچہ حفظ اگر کر لیتا ہے بھائی جان، تو مجھے بتا ہاں وہ جو عائشہ ہے وہ کم از کم 6 سال کی عمر میں اسے پتہ لگ گیا ہوگا نا کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں. ارے یہ اس کے بعد کتنے سال بعد شادی ہوئی، میں یہ بول رہا ہوں. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کیا عائشہ کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں؟ یہاں ان کی جو ایج تھی نا تقریباً بتائی جاتی ہے. ارے اس بھائی، کے کئی سنو میری ارے بات، بھائی سنیں، اس کے پہلے کتنے بات سنیں، سال وہ بعد ان بات کی کی بات ہے، شادی وہ بات کی بات ہے. ہوئی ہے. ارے اور آپ رفیع آگے بھی صاحب پڑھیے، سنیں، میں آگے بھی پڑھتا ہوں، پڑھیے. میں آگے بھی پڑھتا ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب جس ان کے گھر پہ آیا کرتے تھے یہ بھی تو ارے بتائیے. بھائی ایک اور سیکنڈ یہ صبر کر کے ٹیڈی سنیں سے کھیلنے کی بھائی، اور ون جھولوں سے سٹیپ ایٹ جھولنے اے کی. ٹائم. اوکے. کیا یہاں پہ عائشہ اپنی پیوبرٹی کی بات کر رہی ہے یا بتا رہی ہے کہ میں جب مجھے عقل آ گئی میں نے اپنے ماں باپ کو اسلام میں ہی دیکھا؟ بھائی میں آپ کی بات کیوں مانوں جب وہاں لکھا ہے I attained the age of puberty. ابھی تو ارے آپ بھائی عربی میں ٹرانسلیٹر لکھا ہوا ہے ٹرانسلیشن کھول العاقل، لیتے. عربی میں لکھا ہوا ہے العاقل. کالا تو میں لم عربی، عاقل ابوی الا وہما یدنین الدین. ارے تو میں آپ سے عربی کیوں سیکھوں، یہ علماء بتائیں گے. چل دفعہ پھر عالم کو لے کے آ، گیٹ لاس، گو برنگ یور عالم، تاکہ میں اس کی گانڈ مار سکوں صحیح طریقے سے. اور سنا.com نے یہ جو 3 جگہوں کے اوپر پیوبرٹی کا لفظ ڈالا ہے میں اس کو یہاں پہ تیرے عالم کو رکھ کے چے کروں گا کہ اس کی چیخیں بھی نہ نکل سکے، کیونکہ اتنی زور سے ڈالوں گا کہ حلق تک چلا جائے. جا سالا کھوتی ماں کا بچہ، جا کے تم نے اگر کسی کو ڈسیو کرنا نا تو اس کو ڈسیو کرو جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی، جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی اس کو ڈسیو کرو، مجھے نہیں کر سکتے ہو. جاؤ. تو میں نے جو ابھی ویڈیو پوری دکھائی تھی اپنی وہ میرے چینل پہ موجود ہے. جس کو اس ویڈیو کا ریفرنس جا کے لینا ہے وہ جا کے لے سکتا ہے اور دکھا سکتا ہے دنیا کو. اس میں تمام ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. عائشہ کبھی بھی پیوبرٹی اٹین نہیں کی ہوئی تھی جب محمد نے اس کے ساتھ شادی کی. اور یہ جو کرنٹ حدیث ہے دس از ویری ویری اسٹوپڈ حدیث. اس میں یس پیوبرٹی لکھی ہے، ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور نسائی کی حدیث ہے، وہاں پہ بھی پیوبرٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ عربی میں پڑھیں گے تو وہ ہے وہ ہنسی اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو پیوبرٹی آ گئی. ہنسنا پیوبرٹی بن گیا. سہاک وہاں پہ لکھا ہوا ہے سہاک وہ ہنسی اور انہوں نے ٹرانسلیشن کیا اس کو پیوبرٹی آ گئی. وہ دروازے میں کھڑی ہوئی وہ ہنسی، اس کا مطلب اسے پیوبرٹی آ گئی. او مائی گڈنس. میں آپ کو دکھاتا ہوں